اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قول معروف ومغفرة خیر من صدقة يتبعها أذى واللہ غنی حلیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، ربنا زدنا علما، اللہم فقہنا فی الدین، اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ، آمین یا رب العالمین۔ میری پیاری شہزادی بہنوں، کیا حال چال ہے آپ کے؟ الحمدللہ سورہ بقرہ میں آج ہم آیا نمبر 263 پہ پہنچ گئے ہیں، جو کہ صدقہ کی آیات کا ایک سلسلے میں سے ایک آیت ہے، ٹھیک، جس میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ یہ بتا رہے ہیں کہ صدقہ کرنے کے آداب کیا ہیں، ٹھیک ہے نا، کہ صدقہ انسان بڑے شوق اور ذوق سے کرتا ہے، اور صدقے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ اپنے مال کو اللہ کی محبت کی سچائی کے طور پر پیش کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ میری محبت آپ سے سچی ہے۔ یہ دیکھیں، جو بہت ہی زیادہ نیئر اور ڈیئر چیز ہمارے ہے مال، وہ ہم آپ کی محبت میں خرچ کر رہے ہیں، تو اس کو صدقے کو صدقہ اس لیے کہتے ہیں کہ آپ، صدق کا مطلب سچائی ہوتا ہے نا، تو آپ اپنی سچائی کو اللہ کے لیے جو آپ کی محبت کی سچائی ہے اس کو ظاہر کر رہے ہوتے ہیں۔ تو صدقے کے آداب پچھلی آیت میں اللہ تعالیٰ نے بتائے تھے کہ احسان جتا کر اور اذیت دے کر صدقے میں یہ دو چیزیں نہیں ہونی چاہیے کہ کسی کے اوپر احسان جتایا جائے یا اس کو اذیت تکلیف دی جائے زبان سے یا اشارے سے یا کسی طریقے سے بھی اس کو دبانے کی کوشش کی جائے اور اس کو شرمندہ کرنے کی کوشش کی جائے، پھر صدقہ ضائع ہو جاتا ہے۔ تو جو اپنے صدقے کو ان چیزوں سے پاک رکھتا ہے، اللہ تعالیٰ کے پاس اس کا اجر محفوظ ہے۔ اچھا، اب اگلی آیت کیا ہے 263 کے قول، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قول، بات، قول بات کو کہتے ہیں نا، قاف واو لام اس کا روٹ لیٹر ہے۔ معروف، معروف مفعول کے وزن پر ہے، جس کو جانا جائے، جو جانی پہچانی چیز ہو، ہاں، اور عین را فا اس کا روٹ لیٹر ہے، اور عرف کہتے ہیں کہ جو چیز جانی پہچانی ہو۔ تو قول معروف، وہ قول جو معروف ہو، جو جانا پہچانا ہو، پسندیدہ ہو، ایکسیپٹیبل ہو، شرعی طور پر، دنیاوی طور پر، وہ بات جو معروف ہو وہ کس سے بہتر ہے؟ اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ ایک بات دوسرے سے بہتر ہے۔ وَمَغْفِرَةٌ، اور معاف کر دینا۔ غفرہ کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ ڈھانپ لینا اور امبیرس نہ کرنا، ٹھیک ہے نا۔ تو کسی کی غلطی جو آپ کے حق میں اس نے کی، آپ کو اذیت دی، آپ کو تکلیف دی، اس کے بدلے میں جب آپ کسی کو معاف کرتے ہیں تو اس کو مغفرت کہتے ہیں، مغفرت۔ اور معاف کر دینا خیرٌ، بہتر ہے۔ یہ دو چیزیں بہتر ہیں، قول معروف، اچھی بات کرنا، بھلی بات کرنا، اور معاف کر دینا بہتر ہے۔ کس سے؟ من صدقۃ، ایک صدقے سے۔ سبحان اللہ، کسی صدقے سے زیادہ بہتر یہ چیزیں ہو سکتی ہیں جس میں ہم نے کوئی ایفرٹ ہی نہیں لگایا۔ وہ کون سا صدقہ ہے؟ یتبعھا، پیچھے آئے اس کے، یعنی اس صدقے کے، ادا، تکلیف۔ واللہ، ادا کا روٹ لیٹر بھی کیا ہے؟ حمزہ دال یا، اور یتبعو کا کیا روٹ لیٹر ہوگا؟ تابعین، تبع، ٹھیک ہے نا، پیچھے پیچھے آنا۔ واللہ، اور اللہ، غنی، غنی کا مطلب ہوتا ہے اتنا امیر ہونا کہ جس کو کسی دوسرے کی کوئی ضرورت نہ ہو، کسی چیز کی ضرورت نہ ہو، ٹھیک ہے نا۔ اور حلیم کس کو کہتے ہیں؟ حلیم جب غصہ آئے اور بدلہ لینے کی طاقت بھی ہو، اس وقت اپنے غصے کو روک لینے والے کو حلیم کہتے ہیں، اور یہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی صفت ہے۔ ابھی ہم پڑھیں گے کہ کیوں اللہ تعالیٰ نے ان دو صفات کو اس آیت کے آخر میں مینشن کیا ہے۔
سب سے پہلے تو میری پیاری بہن یہ دیکھیں کہ صدقہ جو ہے وہ ہر شخص کے لیے ضروری ہے. ہر مسلمان کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ صدقہ دینا ضروری ہے. صحابہ کرام نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جس کے پاس مال ہی نہ ہو. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ ہاتھ سے محنت کرے, خود بھی فائدہ اٹھائے, خیرات بھی کرے. صحابہ کرام نے عرض کیا رضی اللہ عنہم اگر یہ بھی نہ ہو سکے تو فرمایا اچھی بات پر عمل کرے اور بری سے پرہیز کرے, اس کے لیے یہ بھی صدقہ ہے. ایک اور حدیث میں آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آگ سے بچو, یعنی جہنم کی آگ سے بچو, خواہ کھجور کا ایک ٹکڑا صدقہ کرنے سے ہی ہو. یہ بخاری کی حدیث ہے. یعنی ٹکڑا, کھجور خود کتنی چھوٹی ہوتی ہے اور اس کا ٹکڑا کیا ہوگا, ایک پیس, ایک چھوٹا آدھا پیس نکال کے آپ نے کسی کے ہاتھ میں دے دیا اور کہا آپ بھی کھائیے میں بھی کھاتی ہوں, تو اس سے بھی ہو سکتا ہے کہ آگ سے بچاؤ ہو جائے. سبحان اللہ. خلوص نیت سے چھوٹی چھوٹی نیکیاں بھی خلوص نیت سے کیا کریں. کوئی پتہ نہیں کہ بڑے بڑے کام تو ادھر دھرے کے دھرے رہ جائیں, اور وہ جو چھوٹا سا کام کیا تھا جس میں یہ خیال ہی نہیں تھا کہ کسی کو امپریس کرنا ہے یا کسی کی اٹینشن سیکھ کرنی ہے, وہ کام قبول کر لیا اللہ تعالیٰ نے. ہمیں تو نہیں پتہ نا, تو اس لیے ہر چیز میں اپنی نیت کو ضرور چیک کیا کریں. ایک دفعہ ایک شخص نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ کون سا صدقہ اجر کے لحاظ سے بڑا ہے, تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تنگ دست جو اپنی محنت سے صدقہ کرے اور ان سے ابتدا کرے جو اس کے زیر کفالت ہیں. یعنی جو اس کے, یہ میں مفہوم بتا رہی ہوں حدیث کا, کہ جو اپنے گھر والوں کو سب سے پہلے صدقہ کرتا ہے ان پر. ایک اور آدمی نے سوال کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کون سا صدقہ افضل ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو صدقہ تندرستی کی حالت میں کرے. یعنی اس وقت تندرستی کی حالت میں نا انسان بھول بھلا جاتا ہے ساری چیزوں کو, اور اپنے آپ کو خوش کرنے میں لگا ہوتا ہے, لوگوں کو خوش کرنے میں لگا ہوتا ہے, اور اس وقت اس کو ایسی یاد نہیں آتی اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی یا صدقہ خیرات کی یاد نہیں آتی جیسی کہ بیماری یا تنگ دستی میں آتی ہے. تو سب سے بہترین صدقہ کون ہے؟ جو تندرستی کی حالت میں کرے جبکہ تو حرص رکھتا ہو, یعنی لالچ بھی ہو کہ میں پیسہ اور اکٹھا کروں, اور فقر سے ڈرتا بھی ہو کہ دے کے کہیں فقیر نہ ہو جاؤں. آپ کو ڈر بھی دل میں ہو اور لالچ بھی ہو اور دولت کی طمع رکھتا ہو, لہٰذا صدقے میں جلدی کرو. ایسا نہ ہو کہ جان لبوں پر آ جائے اور تو کہنے لگے کہ اتنا فلاں کو دے دو اور اتنا فلاں کو دے دو, حالانکہ اس وقت مال اس کا نہیں بلکہ اس کے وارثوں کا ہوتا ہے. یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنی پیاری بات بتا دی ہے کہ اس سے پہلے کہ وہ وقت آ جائے کہ جس وقت آپ کہہ رہے ہو کہ میری یہ چیز اس کو دے دینا, یہ وہ اس کو دینا, پتہ ہے کہ مرنے کے قریب ہوں, تو اس وقت تو آپ کے کہنے کی ضرورت بھی نہیں. اب جب مر جائیں گے تو لوگوں کے پاس ہی جانا ہے سارا کا سارا مال, وہ تو ہے ہی وارثوں کا. تو اس اینڈ ٹائم کا انتظار نہیں کرنا, اپنی ذات کے لیے کچھ کر کے جانا ہے تاکہ ہمارے حق میں وہ ہمارے بچاؤ کا ذریعہ ہو جائے. اچھا میری پیاری بہنوں, بڑے مزے کی بات ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہاں پر صدقے سے بہتر چیز بتائی ہے کہ ایک ہوتا ہے وہ صدقہ جس میں انسان نے کسی کے اوپر احسان جتانا ہو. اس انسان کو پتہ ہے کہ میں نے اس کو کچھ دیا تو میں پھر اس کے پیچھے اس کو باتیں کرتا رہوں گا, اور مجھے یہ انسان کی بات بری لگی ہے. کبھی ہوتا ہے نا کوئی ایسا انسان آپ سے مانگ لیتا ہے, آپ کا رشتہ دار, کہ آپ کو پتہ ہوتا ہے کہ یہ جو ہے نا اس کو دینا مجھے اچھا نہیں لگتا, لیکن آپ اس کو دیتے ہیں. اب اگر آپ کو یہ پتہ ہے کہ آپ نے اس کو دینے کے بعد تنگ کرنا ہے اور تانے دینے ہیں یا احسان جتانا ہے, تو یہ زیادہ بہتر بات ہے کہ اگر وہ بندہ آپ کو بادر کرتا ہے. کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے نا آپ کے پاس پیسے نہیں ہوتے اور آپ کا رشتہ دار آپ سے مانگ رہے ہوتے ہیں, آپ تو باہر رہتے ہیں, آپ کے پاس اتنے پیسے ہوتے ہیں, اور وہ آپ کو تنگ کرتا ہے یا آپ کو کوئی بری بات کہہ دیتا ہے, تو اس بری بات یا ہرٹ کے بعد آپ کیا کرتے ہیں؟ آپ اس کو معاف کر دیتے ہیں. آپ کہتے ہیں ان کو تو پتہ کوئی نہیں کہ ہمارے پاس بھی تنگی آئی ہوئی ہے, اس لیے کوئی حرج نہیں, اور اچھی بات کر دینا کہ آئی ایم ریئلی سوری, آئی وونٹ بی ایبل ٹو ہیلپ یو دس ٹائم, میرا دل تو بہت کر رہا ہے لیکن میں آپ کی مدد نہیں کر سکتا. تو یہ بات کر دینا اور اس بندے کو معاف کر دینا اس کے قول کی وجہ سے جس نے آپ کو تکلیف دی, یہ زیادہ بہتر ہے بجائے اس کے کہ آپ کسی بھی طریقے سے اس کو صدقہ دیں گے اور پھر اس صدقے کے بعد اس کو خوب تنگ کریں گے. ٹھیک ہے, واللہ, اور اللہ تعالیٰ غنی ہے اور حلیم ہے, حلیم ہے. اب آپ دیکھیے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس سے بہت اونچے ہیں کہ آپ ہی سے وہ نیکی ہو.
ہے نا. اللہ سبحانہ و تعالیٰ کسی اور ذریعے سے اس بندے کی مدد کر سکتا ہے جس کی اللہ تعالیٰ نے ارادہ کر لیا ہو. آپ نہیں کریں گے وہ نیکی تو کوئی اور کر لے گا. لیکن ایک نیگیٹو سچویشن کریٹ نہ کریں. اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو کوئی ضرورت نہیں ہے آپ کے تکلیف والے صدقے کی. اللہ تعالیٰ اس بندے کی مدد کسی اور طریقے سے کروا دے گا. آپ قول معروف اور مغفرت والا رویہ اختیار کر کے اس معاملے سے باہر آ جائیے. ٹھیک ہے نا. اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے یہ امید رکھیں کہ اللہ تو بہت بادشاہ ہے, وہ ضرور اس کی مدد کرے گا. دعا دے دیں اور اللہ تعالیٰ سے امید رکھیں کہ اللہ تعالیٰ اس کی مدد کرے گا یا کسی اور سے اس کو مدد دلوا دیں. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس چیز کا محتاج نہیں ہے کہ وہ اپنے بندوں کی مدد کے لیے آپ نعوذ باللہ آپ کا محتاج ہے کہ آپ نہیں کریں گے تو اللہ تعالیٰ اس کی مدد ہی نہیں کر سکتا. نعوذ باللہ. اللہ تعالیٰ بادشاہوں کا بادشاہ ہے, ملک الملیک ہے, اس کے ہاتھ میں ہر طرح کی خیر ہے. یہ جو پیسہ اللہ تعالیٰ نے ہم کو دیا ہوا ہے نا میری پیاری بہنوں, یہ ایک امتحان ہے. اچھا آپ کو ایک میں مثال دیتی ہوں. جیسے عید پر آپ بچے کو عیدی دیتے ہیں, ٹھیک ہے, آپ نے 1000 روپے دیے, آپ نے $100 دیے. اب کیا ہوا کہ کوئی باہر کوئی بندہ آیا ہے لینے کے لیے اور آپ اس بچے سے کہتے ہیں کہ آپ مجھے دے دو, میں یہ آپ کو واپس کر دوں گا اور زیادہ دے دوں گا. لیکن وہ بچہ کہتا ہے نہیں یہ میرے پیسے ہیں, میں نہیں دوں گا, یہ میرے پیسے ہیں. ہاں تو آپ کیا کہتے ہیں, استغفر اللہ, ہاں میں نے ہی تو دیے تھے اور میں ہی دوبارہ دینے کو کہہ رہی ہوں, تو یہ یقین نہیں کر رہا. کتنا برا لگتا ہے نا اس وقت. تو آپ کو پتہ ہوتا ہے کہ آپ دے سکتے ہو اس کو دوبارہ بھی اور زیادہ بھی دے سکتے ہو, ہے نا, لیکن وہ بچہ اعتبار نہیں کرتا. تو میری پیاری بہنوں بچوں پہ اتنا زیادہ غصہ نہ کیا کریں. ہمارے اپنے رویے بھی بالکل ایسے ہی ہیں. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جب کہا ہوا ہے کہ جب تم میری راہ میں کچھ خرچ کرتے ہو تو میں تمہیں اس کو پلٹاتا بھی ہوں اور اجر بھی محفوظ رکھتا ہوں, اور ثواب جو چھپا کے اللہ تعالیٰ نے رکھا وہ تو ہم کو پتہ ہی کوئی نہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے خلوص کے اعتبار سے اس کو کتنا بڑھاوا دے دیا ہوا ہے. ٹھیک ہے نا, کیونکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ پرورش کرتا ہے اس صدقے کو جو آپ دے دیتے ہیں. ایسا نہیں کہ وہ ویسے کا ویسا پڑا رہتا ہے, اللہ تعالیٰ اس کو بڑھاتا رہتا ہے. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ اتنا امیر ہے. اللہ سبحانہ, امیر کا ورڈ بھی نہیں بولنا چاہیے. اللہ تعالیٰ مالک الملیک ہے, اللہ بادشاہوں کا بادشاہ ہے. اللہ تعالیٰ بے پرواہ ہے, اس کو کوئی پرواہ نہیں ہے کہ کوئی اگر ہم نہیں کسی کو دے رہے تو اس بندے کا کام, اللہ کے اس بندے کا کام نہیں ہوگا. اللہ تعالیٰ کہیں اور سے وہ کام کروا دے گا اور کسی اور کے ذریعے سے دلا دے گا. اللہ تعالیٰ کے پاس سارے وسائل موجود ہیں, اللہ تعالیٰ کے پاس سارے خزانوں کی کنجیاں ہیں. اللہ تعالیٰ اپنے بندوں سے بہت زیادہ محبت کرتا ہے. ہمارے تکلیف والے صدقے کی ضرورت نہیں ہے. اور پھر اللہ تعالیٰ حلیم ہے. اب ذرا یہ دیکھیں کہ آپ کو اگر کسی کی بات کے اوپر غصہ آتا ہے تو تھوڑی سی دیر کو رک کے یہ سوچیں کہ ہماری اپنی زبانوں سے اللہ تعالیٰ کے حق میں کیسی کیسی باتیں نکلی ہوئی ہیں. کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ اگر تنگی آ جاتی ہے تو منہ سے نعوذ باللہ نکل جاتا ہے ہمیں کیوں, اللہ تعالیٰ ہمیں ہی کیوں آزما رہا ہے. یہ اس طرح کی بات کر جاتے ہیں اور یہ بھول جاتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے بچپن سے لے کر اب تک کتنے احسانات ہیں ہم پر. یعنی یہ جو سانس آپ لے رہے ہیں, آپ ان لوگوں کو دیکھیں جو سلنڈر لے لے کے گھومتے ہیں اور جن کو سلنڈر ملتے نہیں آکسیجن کے, اور ان کے لیے کتنی مشکل اور مصیبت اور پریشانی کی بات ہوتی ہے. ہم کیسے سانس لے رہے ہیں سیکنڈز میں, کیسے باہر جاتے ہیں اور -40 ہوتا ہے, لیکن ہمارے لنگز کو وہ فریز نہیں کرتا کیونکہ ہمارے ناک کے اندر وہ فلٹر لگا ہوا ہے جو سانس کو سیکنڈز کے بیچ میں اس کا ٹیمپریچر بدل کے اور نیچے تک لے کر جائے گا تاکہ ہمارے جو لنگز ہیں وہ ہرٹ نہ ہو. اور جب بہت زیادہ گرمی ہوتی ہے تو ہمارے ناک کے فلٹرز جو ہیں وہ اس ہوا کو ٹھنڈا کر کے لے کے جاتے تاکہ ہمارے لنگس ہرٹ نہ ہو. یہ کیا اللہ تعالیٰ نے مفت میں ہم کو اتنی زیادہ سہولتیں اور آسانیاں دی ہوئی ہیں جن کو ہم غور ہی نہیں کرتے, جن پر ہم نے کبھی شکر ہی نہیں ادا کیا. پھر بھی اللہ تعالیٰ ہماری بے پروائیوں کو, ہماری کوتاہیوں کو, ہماری نافرمانیوں کو, ہماری غلطیوں کو, ہمارے گناہوں کو دیکھتا ہے, لیکن اس کے باوجود ہمیں مہلت دیتا ہے, اس کے باوجود ہمیں معاف کرتا ہے, اپنے غصے کو روک کر رکھتا ہے, ہمارے سے بدلہ نہیں لیتا. کتنے ہی ایسے موقع ہماری زندگی میں آئے ہوئے ہیں کہ جب ہم نے کھلم کھلا اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی باتوں کی نافرمانی کی ہوئی ہے, لیکن اللہ تعالیٰ نے ہمیں ہدایت کا راستہ دکھایا. اب ہم قرآن پڑھ رہے ہیں نا, اللہ تعالیٰ کی یہ کتنی بڑی شان ہے, کتنا بڑا رحم ہے, کتنا بڑا اللہ تعالیٰ کا حلم ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اگر غصے میں ہمیں اسی وقت مار دیا ہوتا, اسی وقت ہمیں ختم کر دیا ہوتا, ہمیں مہلت نہ دی ہوتی اور یہ وقت نہ آتا کہ ہم قرآن پڑھتے اور اللہ تعالیٰ کے شکر گزار بندے بنتے, تو کوئی اللہ کو کویشچن تو نہیں نہ کر سکتا تھا.
لیکن ہمارا رب الرحمن الرحیم ہے۔ 114 دفعہ قرآن پاک میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اپنی رحمت کی یعنی صورتوں کے شروع میں ذکر کیا ہوا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، سوائے سورۃ توبہ کے، اور 113 دفعہ تو صورتوں کے شروع میں آیا اور 114ویں دفعہ حضرت سلیمان کے قصے میں بسم اللہ الرحمن الرحیم آ گیا۔ اللہ تعالیٰ کی شان اتنی بڑی ہے کہ آپ حیران ہو جاتے ہیں اس کے حلم کو دیکھ کر، یعنی قدرت کے باوجود اللہ تعالیٰ جب معاف کرتا ہے تو انسان شرمندہ ہوتا ہے کہ اللہ مجھے اگر کسی پہ تو قدرت دیتا ہے، میرے بچوں کے اوپر میری قدرت ہے، تو میں ان کو کیسے کبھی شرمندہ کر رہی ہوتی ہوں، کبھی ان کو مار رہی ہوتی ہوں، کبھی ان کو ڈانٹ رہی ہوتی ہیں۔ زیادہ تر عورتیں تو یہی کرتے ہیں اپنے گھروں میں، ان کو پتہ ہوتا ہے بچے نے تو آگے سے بول نہیں سکنا بیچارے، اگر بولے گا تو وارڈ پڑ جائے گی اس کو۔ جب ہمارے پاس قدرت ہوتی ہے، ہمارے پاس اتھارٹی ہوتی ہے، تو ہم اپنے نیچے والے کو پیس کے رکھ دیتے، لیکن ہمارا رب جس کے ہاتھ میں ہر طرح کی قدرت ہے وہ ہمیں کتنی مہلت دیتا ہے اور کتنی آسانی دیتا ہے، کتنا حلم والا ہے۔ تو میری پیاری بہنوں، کوئی بھی زندگی میں کام کرے نا، اس کو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے ساتھ جوڑیں اور اللہ تعالیٰ کی اسماء و صفات کو اپنے اندر لانے کی کوشش کریں۔ جو آپ اللہ تعالیٰ سے ایکسپیکٹ کرتی ہیں وہی لوگوں کے ساتھ معاملہ کریں۔ آپ یہ ایکسپیکٹ کرتی ہیں کہ اللہ تعالیٰ آپ کی نافرمانی کو یا غلطی کو دیکھ کر غضبناک نہ ہو، سزا نہ دے، تو پھر آپ دوسروں کے ساتھ بھی یہ معاملہ کریں، ٹھیک ہے نا۔ اور یہ جو مغفرہ ہے نا یہاں پر کہ اصلاح کے خاطر کسی کو معاف کر دینا، ٹھیک ہے، جب کوئی قولی طور پر آپ کو تکلیف دیتا ہے، اذیت دیتا ہے، تو آپ اس کو اصلاح کی خاطر بخش دیتے ہیں، معاف کر دیتے ہیں، اس کی بات ہو رہی ہے۔ تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے یہ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم آپ سے رحم چاہتے ہیں، اور ساتھ میں یہ کہ اللہ تعالیٰ ہم کو رحم کرنے والا بنا دے، ٹھیک ہے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہم یہ چاہتے ہیں کہ آپ بخشش کرنے والے ہوں، بخش دیں، معاف کر دیں، تو ہم اللہ تعالیٰ ہمارے اندر یہ خصوصیت پیدا کر دے کہ ہم لوگوں کو معاف کرنے والے ہوں، ٹھیک ہے نا۔ یہ دعائیں بہت ضروری ہیں اپنے لیے مانگنی، تاکہ ہم اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے نیک اور اللہ تعالیٰ کے قریب ہونے والے انسان بن جائیں، کیونکہ یہ بہت ہی پیاری خصوصیات ہیں۔ اور صدقے کی جو نیت کرتا ہے نا میری پیاری بہنوں، اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کو صدقے کی توفیق بھی دے دیتا ہے۔ اور ایک حدیث سے یہ پتہ چلتا ہے کہ جب آپ کسی کو قرض دیتے ہیں اور اگر وہ اپنی مقررہ مدت پر نہیں واپس کرتا آپ کو، تو ہر روز آپ جو اس کو مہلت دیتے ہیں، اس مہلت کے بدلے میں آپ کو ہر روز اس پوری رقم کے صدقے کا ثواب ملتا ہے۔ سبحان اللہ، امیزنگ امیزنگ امیزنگ۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے حالات کو درست کرے اور اللہ تعالیٰ ہمیں غور و فکر کی مہلت دے، تاکہ ہم جب بھی کوئی کام کریں ہم اچھے طریقے سے، احسن طریقے سے اس کو نبھائیں اور اس کو پورا کریں۔ آمین۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔